أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. محترم دوستوں، تین مجلس سے الحمدللہ نماز کی ترتیب چل رہی ہے. آج انشاءاللہ یہ ترتیب ختم کروں گا، اور ایک اعتبار سے ہماری ایاک نعبد کی تفسیر وہ بھی انشاءاللہ آج میں پوری کروں گا. پورا سال ہو گیا ایاک نعبد سمجھانے میں، وایاک نستعین تو رہ گیا. ابھی جو بھی ہو، بات چل رہی ہے عبادت قبول ہونے کی شرط ہے. ایک شرط ہو گئی اخلاص، دوسری شرط سمجھا رہا ہوں حسن عمل. اب حسن عمل کس طرح ہوتا ہے؟ خشوع و خضوع سے. خشوع و خضوع کیسے حاصل ہوتا ہے؟ سنت طریقے پر عمل کرنے سے. یہ یاد رکھنا ترتیب. تو ہماری بات چل رہی ہے خضوع پر. ابھی خضوع کسے کہتے ہیں؟ جسم کے ظاہری اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکانا. اور خشوع کہتے ہیں دل کو اللہ کے سامنے جھکانا. ایک کا تعلق ظاہر سے ہے، ایک کا تعلق باطن سے. اس کو بولتے ہیں خشوع خضوع. اور اسی پر کامیابی کا وعدہ ہے، ورنہ نہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے. مطلق نماز نہیں، وہ نہیں. میں نے سمجھا دیا، بہت حدیثیں الحمدللہ سمجھا دی، بیان کر دی. تو خشوع و خضوع ایک کا تعلق جسم سے، دوسرے کا تعلق دل سے. تو گویا 50% نماز کا تعلق ظاہری جسم سے، 50% نماز کا تعلق باطن سے. دونوں ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں. ظاہری جسم اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو. کیا مطلب جھکا ہونا؟ اس کا مطلب کلام مجید میں ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. اللہ کے سامنے کھڑے ہو،
نماز میں اس طرح گویا ساکن ہو، ساکت ہو، خاموش، سکون کے ساتھ، بلا وجہ حرکت مت کرو، سکون کے ساتھ، بلا وجہ کھجلی نہیں آ رہی پھر بھی بس ایک عادت پڑ گئی، یہ ہے کھلا، بلا وجہ 3 مرتبہ ایسا کیا، نماز گئی، دیکھا ظاہری سے تعلق، بلا وجہ نماز گئی۔ یہ اس لیے میں کہتا ہوں یہ اکثر کی عادت ہے گاڑی پکڑنے کی۔ حدیث میں ایک صحابی کو دیکھا، پتا نہیں تھا ان کو، گاڑی سے گر رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل میں خشوع ہوتا تو یہ گاڑی سے نہ کھینچتی، اور 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، تسبیح، دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر بھی نماز گئی بلا وجہ۔ اب آپ ہی بتاؤ، کپڑے کو سمیٹتا رہتا ہے، گرمی میں تو گئی نماز، عمل کثیر ہے، اسی لیے فرمایا وقوموا للہ قانتین، ساکت، ساکت، خاموش، خاموش کا مطلب بلا وجہ صبر کرو تھوڑا، کلیکتے کے آفس میں بار بار کھنکھاڑو گے، بار بار کھانسی کھاؤ گے، چھینک آئے گی تو بہت قابو رکھے گا، اور نماز میں تو جتنی مرتبہ چھینکا کوئی حد بھی نہیں رکھتا، بازو والے کو کتنوں کا راحت ہوتی، اور بازوں کو تو معلوم نہیں نماز میں لکار بھی لگا، یہ سب خشوع کے خلاف ہے، نافرمانی ہے، حقوق اللہ قانتین، تصور کرو کہاں کھڑے ہیں، اسی لیے آداب سکھائے جا رہے ہیں، آداب، آداب کو بچا لائے گا تو سنت کی توفیق، سنت کو بچا لائے گا واجبات کی توفیق، واجبات کو بچا لائے گا فرائض کی توفیق، اور فرائض کی توفیق جس کو ہوئی اس کی ایمان کی حفاظت ہوگی، اور جس نے آداب میں سستی برتی سنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک کا ہوا، حدیث عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، تو آداب میں تو سستی بچا لائے گا، سستی کرے گا سنت سے محروم، اور جو سنت میں سستی کرے گا فرائض سے محروم کر دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، یہ ادب ہے یہ، اور فرائض سے جو محروم ہو گیا اللہ کی معرفت سے اور ایمان سے محروم، اس لیے یہ آداب سکھا رہا ہوں، یہ آداب ہے، آداب بچائیں گے تو خشوع و خضوع ادا ہوگا، خشوع و خضوع نماز کی روح ہے، سمجھنا، میں کبھی میں بول رہا ہوں آپ کے ساتھ، کیوں؟ اندر میں روح ہے، روح نکل جا رہا ہے، لاش آپ خود مجھے دفنا دو گے، تو اگر نماز کی جو روح ہے خشوع و
خضوع وہ نکل جاوے، اللہ اس نماز کو میلے کپڑے میں لپیٹ دیتا ہے، منہ میں مار دیتا ہے، چلو کوئی ضرورت نہیں، لاش ہے یہ، نماز نہیں ہے، بغیر روح کی ہے یہ۔ اس لیے بہت خیال رکھو اس کا۔ حدیث میں ہے، میں نے کہا تھا 60 سال کی عمر ہو گئی، 70-80 سال کی عمر ہو گئی، ایک نماز قبول نہیں۔ کیوں نہیں قبول؟ یہ نہیں ہے، خوش ہو مسئلوں کا پتہ ہی نہیں۔ اور حدیث میں ہے سب سے پہلا صورت نماز کا ہوگا، یہ صحیح، سارے اعمال صحیح ہے۔ یہ اگر فاسد، سارے اعمال فاسد، سارا مدار نماز کے اوپر ہے۔ بہت ضروری ہے مسلمان، آداب کی رعایت رکھو۔ تو میں نے سجدے تک سمجھایا، لیکن سجدہ باقی تھا، 3 مجلس سے سمجھا رہا ہوں نماز کی ترتیب۔ اچھا، رکوع میں سے کھڑے ہوئے، 2 درجے ہیں کھڑے ہونے کے، ایک واجب ایک سنت۔ رکوع کے 3 درجے، فرض، واجب، سنت۔ قوما کے 2 درجے، واجب کون سا؟ بالکل بدن ہمارا سیدھا ہو جائے، ٹیڑھا نہ رہے، ایک دم سیدھا ہو جائے، یہ ہے واجب۔ اور سیدھا ہونے کے بعد ایک مرتبہ تسبیح پڑھ سکے اتنی دیر کھڑا رہنا سننا۔ اور اگر تھوڑی دعا پڑھ لے تو کیا کہنا، مستحب اور پسندیدہ۔ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اکیلی نماز پڑھے تو امام کو سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس لیے وہ مستحب چھوڑ دے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اکیلے نماز پڑھو، چاہے سنت پڑھو، چاہے فرض پڑھو، چاہے واجب وتر پڑھو، چاہے نفل پڑھو، کوئی بھی پڑھو، اطمینان سے پڑھو، پھر بعد میں اس نماز کا اثر دیکھنا کیا پڑھتا ہے۔ ہر چیز میں، روزی میں بھی، گھر میں بھی، دل پر بھی، ظاہر پر بھی، دنیا پر بھی، ہر چیز پر بہت فوائد ہیں، برکات ہیں۔ ابھی اس کو میں نے بیان نہیں کیا، نماز کے فوائد، برکات، یہ ابھی میں نے بیان نہیں کیے، بہت باقی ہے سب۔ ابھی تو میں صرف نماز کی ترتیب سمجھا رہا ہوں۔ تو اب سجدے میں جانا ہے۔ میں نے کہا تھا سنت طریقہ کیسا ہے، ہاتھ سیدھے ہو، سیدھے ہو کر جاؤ، ٹیڑھے مت ہو، گزر نہ ہو تو۔ ہاں کوئی گزر والا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، کمر میں تکلیف ہے، عمر ہو گئی، وہ ذرا سینہ ٹیڑھا کر دے، معاف ہے۔ گزر نہیں ہے نوجوان، سیدھے، گھٹنے جب تک زمین میں نہ ٹیک دے وہاں تک سیدھے رہو، ہاتھ مت ٹیکو۔ ہاں گزر ہو تو ہاتھ ٹیک کر آپ زمین پر گھٹنے لگا سکتے ہیں، گزر والے کو زمین پر گھٹنے ٹیک دیے۔ اول نمبر سجدے کا، سب سے پہلے گھٹنے ٹیکو، پھر ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی، سنو ایسی نہیں، بالکل سنت کے خلاف۔ خیال رکھو مسلمانوں نماز کا، اچھی نماز پڑھو، حسن عمل، انگلیاں ملاؤ اس طرح، یہ انگوٹھا کان کی لو کے پاس آنا چاہیے، سجدہ بالکل 2 ہاتھ کے بیچ میں، یہ تو پہلے گھٹنے رکھیں، پھر ہاتھ رکھو، پھر ناک رکھو، پھر پیشانی رکھو،
हड्डियों पर सत्ता होता है 7, ये उंगलियां पैरों की 2 घुटने 4, 2 हाथ 6 और पेशानी हड्डी, ये तो नरम हिस्सा है, ये हड्डी नहीं। लेकिन ये भी रखना जरूरी, पेशानी तो रखी, नाक नहीं रखा, मकुड़े तकलीफ हराम के करीब, इसका भी ध्यान रखो। आज नाक नहीं रखती, सत्ता हो जाएगा, लेकिन हुस्न अमल नहीं। हमारी बात हुस्न अमल की हो रही है। हाँ, पेशानी नहीं रखी बताइए, जो रख सकता है। हाँ, उजन वाला कोई हर्ज की बात नहीं, कुर्सी पर नमाज है, वो नीचे बैठ नहीं सकता, मगर सुनना, नीचे बैठ नहीं सकता और सज्जा नहीं कर सकता, तो उसके लिए कुर्सी पर नमाज पढ़ने की इजाजत है। लेकिन कोई नीचे बैठ सकता है तो फिर कुर्सी पर बैठना मुनासिब नहीं है। अफजल नीचे बैठकर नमाज पढ़ना है, इशारे से करो, कुर्सी पर नहीं। याद रखना, मसला दुरुस्त नहीं है कुर्सी पर नमाज पढ़ना। जो नीचे बैठ सकता है, चाहे पलक ही मारो, 4 सामने बैठो, लेकिन इशारे से लो। क्यों मालूम? वजह मैं बतला दूंगा। ये कियाम जो है और रुकू जो है ना, ये क्यों है मालूम? सज्दे का वसीला है। असल मकसद नमाज में सजदा है, इसीलिए मस्जिद को मस्जिद कहते हैं। सजदे से, सजदे की जगह, रुकू की जगह नहीं कहा, कियाम की जगह नहीं कहा। हालांकि नमाज में कियाम भी फर्ज है, रुकू भी फर्ज है, कायदा अकीदा भी फर्ज है, मकअद ये भी नहीं कहा, मरका भी नहीं कहा, मकाम भी नहीं कहा, मस्जिद कहा। असल नमाज में सजदा है। तो बैठ के नमाज पढ़ोगे तो ये बैठना सजदे से ज्यादा करीब है, जमीन से ज्यादा कुर्ब है, और कियाम कुर्सी पर बहुत है, दूरी है बैठने के मुकाबले में। इसलिए जो नीचे बैठ सकता है, 4 जानू भी, तो 4 जानू बैठकर नमाज पढ़े, ये नमाज दुरुस्त है। वरना नहीं, दुरुस्त नहीं। उसने अमल नहीं, ध्यान रखना इस बात। तो अगर कोई नीचे बैठ सकता है तो नीचे बैठ के नमाज पढ़े, इशारा करें। रुकू में कम, सज्दे में थोड़ा ज्यादा, कोई हरज की बात नहीं, नमाज हो गई। बल्कि ज्यादा अच्छी बेहतर नमाज है। हाँ, तो हमें सज्दे में जाना है। अब किस तरह जाना है? बगैर सुनना, कोहनियां जमीन से खड़ी रखना है, पीछा नहीं देना है जानवर की तरफ। हदीस में जानवर की तरफ मत पिछड़ो। मकरूए तहरीमी, बाजू इससे अलग हो, पहलू से, और रानों से भी अलग हो, चिपक के नहीं। औरत के लिए है चिपक की सत्ता, बाजू भी खुला ना हो, इस तरह चिपक के रहे। हमारे लिए बिल्कुल। अगर साथ में नमाज पढ़ रहे हैं तो कोहनियां बहुत मत निकालो, समेटो, लेकिन खड़ी रखो जमीन से, किसी को तकलीफ न पहुंचे। और अगर निकलती है आसानी से इतनी निकालो, लेकिन इसमें सख्ती मत करो कि दूसरा बाजू वाला सत्ता करना चाहता तो बहुत करना पड़ता है, समझना पड़ता है इसको अपने आप को। ऐसा नहीं, नरम रखो। तो सत्ता किस तरह करना है? उंगलियां मिलाकर रखनी है, पेशानी बराबर जमीन पर हो, नाक भी जमीन पर हो, और पैर की उंगलियां इस तरह मोड़ो
کہ جہاں تک ہو سکے قبلہ کی طرف ہو. زمین پر رکھنا ضروری. بعضوں کے پیر اٹھے ہوئے رہتے ہیں نماز کے لیے. ایک سبحان اللہ کی مقدار بھی اگر انگلیوں کو زمین پر نہیں ٹیکا نماز پھنسی گئی. نماز تھوڑی دیر ٹیکا پھر کھڑا ہو گیا تو سنت کے خلاف. نماز ہو جائے گی لیکن حسن عمل نہیں. اور سمجھا رہا ہوں حسن عمل. تو سجدے میں جب گئے ایک دم ہمارے اعضاء پوری سکون ہو جاوے جو میں نے آپ کو سجدہ بتایا اس طرح. یہ ہے فرض اتنا. اور ایک سبحان اللہ پڑھنے کی مقدار واجب اور 3 مرتبہ پڑھنے کی مقدار سنت. پھر بعد میں اٹھنا ہے سجدے سے. تو کس طرح اٹھنے کا؟ پہلے ہاتھ جو ہم نے سجدے میں جاتے وقت پہلے رکھا اس کو پہلے اٹھانا ہے. اتنا یاد رکھنا سجدے میں جاتے وقت جو زمین سے قریب عضو ہے وہ پہلے رکھنے کا. تو گھٹنا پہلے، پیر تو ہے زمین پر، پھر گھٹنا زمین سے قریب ہے زمین پہ رکھو. پھر ہاتھ قریب ہے ہاتھ رکھو. پھر ناک قریب ہے زمین سے، پیشانی اوپر آ گئی ہاتھ انگل تو پھر ناک رکھو پھر پیشانی رکھو. اور اٹھاتے وقت پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ پھر گھٹنے الٹا. یہ ہے سنت. یہ آتا اس طرح نماز پڑھو لگے گا کہ نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا پہلے کیا اٹھاتے ہیں اور پہلے کیا رکھتے ہیں. ایسا نہیں. سجدہ ہو گیا، سجدے کے بعد بیٹھے. اس کو بولتے ہیں جلسہ. اس کے 2 درجے، ایک واجب ایک سنت. واجب کتنا؟ سکون ہو جانے، کمر سیدھی ہو جانے، تیرے مت نہ ہو ورنہ گئی نماز. واجب ہے تعدیل اربع. سیدھے ہو گئے. سیدھے ہونے کے بعد ایک سبحان اللہ کی مقدار اس طرح سیدھے رہنا ہے سنت. یہ 2 درجے. اور اگر کوئی جتنا سجدہ کیا کتنا جلسہ کرتا ہے کیا پوچھنا. اس کے لیے ایک رسلہ ہے حدیث میں. وہ دعا پڑھو جو اللہ کے رسول پڑھتے تھے. اب پابندی تو کرو اس دعا کی، پھر بعد میں اس کا پسند دینا. کیا دعا ہے؟ کوئی چیز نہیں چھوڑی اللہ کے رسول نے دنیا کے رکھی. یاد کر لو یہ دعائیں. اللہم اغفرلی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وادفعنی. اللہ میری نماز کی حالت میں دعا قبول. اس سے بہتر صورت کوئی نہیں نماز سے بہتر. اس سے بہتر عمل کوئی نہیں دنیا میں. اس بہتر عمل میں بہتر عبادت میں دعا کر رہا ہے اللہ کے سامنے. دعا قبول. اللہ میری مغفرت فرما، وارحمنی رحم فرما، وعافنی مجھے عافیت دے، واہدنی مجھے ہدایت دے، وارزقنی مجھے رزق دے. دنیا کا بھی، صحت کا بھی، علم کا بھی، ہر چیز کا. وجبرنی بہت نقصان ہوا ظاہری باطنی دینی دنیاوی اس کی تلافی کر دے، جبر نقصان فرما دے، ریکوری کر دے. وجبرنی وارفعنی مجھے بلند مرتبہ دے، مجھے بلندی عطا فرما، مجھے عزت عطا فرما. فرض میں تو امام صاحب خیال رکھیے گا لیکن سنت میں پڑھو. اتنی لمبی نہیں پڑھنی ہے، کبھی جلدی ہے تو صرف ربی وارحمنی یہ 2 پڑھنا یہ تو بہت ضروری ہے. مغفرت اور رحمت. تو سنت بھی ادا ہو جائے گی. اچھا جب جلسے میں بیٹھے ہاتھ رانوں پر رکھو اس طرح کہ انگلیاں قبلہ کی طرف. اس طرح نہیں نیچے جھکی ہوئی. یہ سنت کے خلاف، یہ آداب کے خلاف.
گھٹنے پر بات اس طرح رکھتے ہیں نا، ایسی جہاں تک ہو سکے انگلیاں بس قبلے کی طرف، تو اس طرح اور اپنی حالت پر نظر گود میں، یہ آداب، جلسہ ہو یا قاعدہ ہو نظر گود میں، سجدے میں نظر ناک میں، قیام میں نظر سجدے کی جگہ پر، رکوع میں نظر قدم پر. بہت افسوس کی بات ہے لوگ نہیں کیا کرتے اس کا. تو جیسا اجر ملنا چاہیے نماز کا نہیں ملتا. میں نے کہا نا شروع میں، بعضوں کی نماز کا بھاؤ سونے کا لگتا ہے، بعضوں کی چاندی کا لگتا ہے، بعضوں کی نماز کا بھاؤ پیتل کا لگتا ہے، بعضوں کی نماز کا بھاؤ لوہے کا لگتا ہے، اور بعضوں کا پتھرے کا لگتا ہے. مار دیا جاتا ہے، کچھ ہے نہیں. نظر نہیں سمجھتے لوگ. اگر کھڑکی کے بعد تکلیف دیکھتے ہی رہتے ہیں، یہ نماز ہے، دلچ کیسے لگے ہیں، خوشی بھی نہیں خوشی بھی نہیں، دیکھتے ہی رہتے ہیں. اور اگر پیچھے نماز آگے والے کو دیکھتے رہتے ہیں. عمر ہو گئی لیکن نماز پڑھنا نہیں آیا ابھی تک، ہماری نظر قابو میں نہیں رہتی. اب آپ ہی بتاؤ اس کا اثر باہر لکھا ہے بزرگوں نے، نماز کا اثر باہر، باہر کا اثر نماز میں. یہاں نظر قابو میں نہیں تو باہر نظر قابو میں نہیں رہے گی، ادھر ادھر بھٹکتی رہے گی. یہ نماز کا اثر ہے. نماز میں بھولے تو باہر بھی بھولے، کچھ یاد ہی نہیں رہے گا، یہاں یاد نہیں رہتا. دو سجدے کیے کہ ایک کیا، دوسری رکعت ہے کہ تیسری رکعت ہے کہ چوتھی رکعت ہے، امام صاحب نے کیا پڑھا مجھے پتا نہیں، پہلی رکعت میں کیا پڑھا دوسری رکعت میں کیا پڑھا. امام صاحب اچھا ہے کہ یاد رکھتے ہیں، ورنہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ 4 رکعت ہوئی کہ 3 رکعت ہوئی. یہ بھی حدیث میں ہے. آپ لوگ یہ گھڑی میں کھڑے ہیں ہو جاتے تو گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، پورا ٹائم نماز کے اندر ان کی ذہن میں آ جاتا ہے، سب تاریخ کون سی سب. افسوس سے میں کہہ رہا ہوں نماز کو کیا سمجھانا ہے، اللہ ہمارے سامنے. ہاں تو قاعدہ جس طرح، اور جب قاعدے میں بیٹھے بایاں جو پیر ہے اس کو بچھا دو، اس پر بیٹھ جاؤ، اور دائیں پیر کو کھڑا رکھو، انگلیاں قبلے کی طرف، سیدھی بھی نہیں ایسی بھی نہیں، قبلے کے برعکس بھی نہیں، قبلے کی طرف. یہ ہے سنت طریقہ بیٹھنے کا. اچھا التحیات پڑھ رہے ہیں، التحیات پڑھا، اشہد ان لا الہ لا الہ، تو انگلی سیدھی اس طرف نہیں، آسمان کی طرف نہیں، قبلے کی طرف. یاد رکھنا اس بات کو. بس یہ جو بیچ میں نہیں انگلی والا انگوٹھا اس کا ہلکا بناؤ، اور یہ انگلی کو موڑ دو، یہ اس طرح. اور لا الہ اٹھائی، الا اللہ، الا اللہ نیچے کر دو، اور پھر تک بس ایسا ہی رکھو. ہاں جس کو وساوس آتے رہتے ہو ایسا کرتا نہیں، شیطان کو مارنا ہی کوئی ایسا کرتے وساوس آتے رہتے، لیکن نہ ہو بس رکھ دو. التحیات پڑھ لی، اب امام کے ساتھ
ساتھ ہے تو امام کا انتظار کرو. امام کے ساتھ نہیں ہے فوراً کھڑے ہو جاؤ, سوچو مت. اتحیات پڑھ کے آپ سوچ میں پڑ گئے, 3 مرتبہ سبحان اللہ پر اتنے دن بیٹھ گئے, سجدے سہو واجب ہو گئے. یہاں مثال کے طور پر ہمیں یاد نہیں رہا, اور اتحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد اس نہ پڑھ لیا, سجدے سہو واجب. سجدے سہو نہیں کرو گے نماز نہیں ہوئی, نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا. اور یہ جو نماز کا اعادہ ہے, ناقص نماز کو کامل کرنے کے لیے. جہاں واجب چھوٹے سجدے سہو نہ کرے تو اعادہ ہے نماز کا, لیکن یہ نماز کیسی ہے, فاسد نہیں ناقص, اعادہ کرنا پڑے گا. یہ مسئلہ تو اس لیے ہے کہ امام سے ایسا ہو جاوے تو اس کے بعد کوئی نماز کا اعادہ کر رہے ہیں تو کوئی بعد میں آیا ایسی نماز میں وہ شریک نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہ تو ناقص کو کامل کرنے کے لیے نماز ہے, اصل نماز تو ہو گئی, یہ ناقص کو کامل کرنے کے لیے, اور اس کی نماز کامل باقی ہے, تو کامل نماز جس کی باقی ہو وہ ایسی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا. لیکن جس کی ناقص رہ گئی اس کو اعادہ کرنا واجب ہے. اگر سجدے سہو نہیں کیا تو نہ سمجھ میں آئے فکر مت کرنا, پوچھ لینا چاہو, ضرورت پیش آئے تو نہ سمجھا دیا مسئلہ. اچھا تو یاد رکھنا, دوسری رکعت میں اتحیات پوری ہو. ہاں بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, اتحیات پڑھنے جاتے ہیں اس سے پہلے کچھ اور پڑھ لیتے ہیں, سورہ فاتحہ یاد نہیں رہتا, بعض مرتبہ سجدے سہو واجب, سورہ فاتحہ شروع کر دی, 2-3 آیت میں قاعدے میں, اب اتحیات سجدے سہو واجب نہیں کیا, پھر سے نماز پڑھا. یاد رکھنا سجدے سہو واجب کب ہوتا ہے, واجب کو مؤخر کیا تو اتحیات واجب تھا, بیٹھنے کے بعد فوراً آپ نے تاخیر کر دی, سجدے سہو واجب. اتحیات کے بعد پڑھی سورہ فاتحہ تو سجدے سہو نہیں. مسئلہ اتحیات بن لیا اپنا وقت. اچھا تو سجدے سہو واجب کب, یا تو واجب کو مؤخر کیا یا مقدم کیا, یا واجب میں تکرار کی, وہ 2 مرتبہ رکوع کیا. واجب یا فرض اس میں تکرار, سجدے سہو واجب. 2 سجدے ہیں, 3 ہو گئے, سجدے سہو واجب. 2 سجدے تھے, ایک ہی سجدہ کیا, بعد میں یاد آیا تو دوسری رکعت میں وہ سجدہ لوٹایا, تو دوسری رکعت میں 3 سجدے کیے تو مؤخر کر دیا, سجدے سہو واجب. ہاں سجدہ تو لوٹانا پڑے گا. ایک کا سجدہ کیا کسی رکعت میں اور یاد بھی آیا تو دوسری رکعت میں نہیں کیا, تب تو نماز ہی گئی. 2 سجدے فرض ہیں نماز میں, ایک رکوع فرض, 2 سجدے فرض, تو ایک نہیں کیا تو بعد میں کر لو اور سجدے سہو بھی کر لو. واجب کو مؤخر کیا, تکرار کیا, صفت بدل دی, کسی واجب کی صفت بدل دی. کیا مطلب, ابھی مغرب کی نماز جہری تھی, جہری نماز زور سے پڑھا جاتا ہے, سیدھی پر 3 آیتیں, الحمدللہ 3 آیتوں کا مطلب کیا معلوم, بہت بہت 30 حروف, 30 حروف. یا تو انا اعطیناک الکوثر, یا یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, یہ 30 حروف ہو جاتے ہیں. تو اتنا تو سمپل پڑا, خاموش ایک دم یاد آئی امام صاحب کو, میں تو مغرب کی طرف ہے, مالک یوم الدین یا ایاک نعبد سے زور سے پڑھنا شروع کیا, سجدے سہو واجب.
کیوں؟ صفت بدل دی، جہری تھی سری کر دی. کہ ظہر سری نماز ہے، اثر سری نماز ہے. امام صاحب نے تو ایک دم مغرب سمجھ کے اثر میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یاد آ گیا ایک دم، وہ اثر کی نماز سدے سب واجب یاد رکھنا. صفت بدل دی یا واجب چھوڑ دیا، سدے سب واجب. یہ میں چند موٹے موٹے اصول بیان کرتا ہوں. مثال کے طور پر واجب دوسرا قاعدہ، یہ واجب ہے. کوئی دوسرے قاعدے میں نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا تو اب قاعدے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس سدے سہو کر لینا بعد میں. کیوں؟ کھڑے ہونے کی بات سدے قاعدے میں جاؤ گے پھر بھی سدے سہو تک کرنا چاہیے. اب معاف بعد میں سدے سہو کر لینا. تو یہ واجب چھوڑا، سورہ فاتحہ چھوٹ گئی، سدے سہو واجب. یاد رکھیں اس کو. تو دوسری بات، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے معلوم، کوئی بعد میں آیا دوسری رکعت میں، جس کو مسبوق بولتے ہیں. امام صاحب کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر سے، وہ تو مدرک ہے. مدرک پہلے سے ایک لاحق ہوتا ہے، لیکن لاحق کا مسئلہ میں نہیں سمجھا، آپ کو دیا ہے سمجھ. اور ایک ہوتا ہے مسبوق. آپ کہیں گے کہ وہ لفظ چھوڑ دیا تھا کہتا تو کہہ دیتا. لاحق کسے کہتے ہیں؟ ہمارے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ایک رکعت ہو گئی، دوسری رکعت میں کسی مقتدی کا وضو ٹوٹ گیا. جیسے وضو ٹوٹا ایک سیکنڈ انتظار کیے بغیر چلا وضو کرنے کے لیے، رستے میں کوئی بات نہیں کی، وضو کر کے فوراً کھڑا ہو گیا. اس کی جو پہلی جو امام صاحب کے ساتھ رکعت تھی وہ سمجھی جائے گی. باقی اتنی دیر میں جو چھوٹا بس اتنا ہی دوہرانے کا، اس کو لاحق. اور اگر امام صاحب قرات کر رہے تھے فجر کی نماز اور اس میں کسی کا وضو ٹوٹ گیا، فوراً یاد رکھنا، انتظار نہ کرے. ششو پنج میں جاؤ نہ جاؤ، جاؤ نہ جاؤ، عزتی نہ کچھ مت سمجھو. فوراً جیسے وضو تو فوراً چلنا شروع کر دو. باتیں مت کرنا راستے میں، اور قرآن مت پڑھنا. یاد رکھنا، راستے میں بات کر لی، قرآن پڑھ لیا، نماز فاسد. چلنے سے نماز فاسد نہیں، وضو کرنے سے بھی نماز فاسد نہیں. تسبیح پڑھی کوئی حرج کی بات نہیں. نیچے دیکھ کر وضو کر کے فوراً چلے آؤ. ابھی تک امام صاحب کی رات میں ہی ہے پہلی رات، آپ کی نماز پوری، دوہرانے کی ضرورت نہیں. اس کو بولتا ہے لاحق. یہ مسئلہ امام صاحب کا بھی نہیں. امام کا وضو ٹوٹ گیا تو پیچھے سے کسی کو کھینچ لے گا. سمجھدار ہونا چاہیے پیچھے. ہاں ایسا نہیں کہ وہ پیچھے کے چل کے امام صاحب کیا مجھے کیا چل رہا ہے، سمجھ اپنا یہ تو مسئلہ ہے. وہ ڈرنا جا رہا ہے، وہ آپ کو مسلح پر کھڑا کرتا ہے کہ نماز تم پڑھا تو میری جگہ پر. اس کو بینا کہتے ہیں، نماز کی بینا. یہ مسئلے ہیں، وہ لفظ آتے ہیں اس لیے مجھے سمجھانا پڑا. ہاں تو ایک ہوتا ہے مسبوق. مسبوق کسے کہتے ہیں؟ جس کی رکعت چھوٹی ہو، ایک رکعت، دو رکعت، تین رکعت، جو بھی ہو بس چھوٹی ہو، اس کو مسبوق. اب سنو مسبوق کا. مسبوق والے بہت بھول کرتے ہیں، بہت بھولے کرتے ہیں مسبوق. ایک تو میں نے سمجھا دی پہلے، کون سی؟ امام صاحب رکوع میں ہے، دوڑ کے آئے گا اللہ اکبر، نہیں گئی نماز. میں نے آپ کو کہا تھا پہلے امام صاحب رکوع میں ہے، اللہ اکبر، فوراً چلے جاؤ، ثنا مت پڑھو، رکعت نہیں. رکوع میں ہے امام، آپ نے اللہ اکبر، فوراً رکوع میں چلے جاؤ، ہو گئی نماز.
لیکن اگر اللہ اکبر کہا اور امام نے بس اتنا کر دیا، گئی نماز، یعنی نماز شروع نہیں ہوئی، وہ رکعت نہیں ملی، دوہرانا پڑے. تو مسبوق بہت بھول کرتے ہیں، پھر کیسے؟ سب سے بڑی بھول کرتے ہیں اللہ اکبر، گئی نماز. کیوں؟ اللہ اکبر کہنا بھی فرض اور کھڑے ہو کر کہنا فرض، دو چیزیں فرض. اللہ اکبر اور کھڑے ہو کر، دو چیزیں. ایک بھی چھوٹی، گئی نماز، شروع نہیں ہوئی نماز کی شروعات نہیں ہوئی امام سے، اس لیے وہ رکعت گئی. اب رکعت نہیں لوٹائے گا، نماز گئی. اس لیے مسبوق کی بہت بھولے جاتی ہے. اب کون سی بھول؟ سنو، امام صاحب دوسرے قاعدے میں بیٹھے، مسبوق آیا، قاعدے میں شریک ہو گیا. جیسے ہی وہ مسبوق قاعدے میں بیٹھا، امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گیا، تو وہ بھی کھڑے ہو گیا. مکروہ تحریمی، مکروہ حرام کے قریب. جب بیٹھ گئے پوری التحیات پڑھنی پڑے گی، چاہے امام صاحب کھڑا ہو. فکر مت کرو، پوری التحیات پڑھ کے کھڑے ہوں. اسی طرح آخری رکعت میں بیٹھے، ابھی بیٹھے اور سلام پھیرا، آپ پوری التحیات پڑھو پھر کھڑے ہوں، ورنہ مکروہ تحریمی. یاد رکھنا یہ مسئلہ. دوسری بات کیا ہوتی ہے معلوم؟ مسبوق کی ایک رکعت گئی، ان کو بیچارے کو پتا ہی نہیں، تو امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرا. تو تین شکلیں ہیں، یا تو امام سے پہلے سلام پھیرا، یا امام صاحب کے ساتھ ساتھ سلام پھیرا، تب تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا، اس کے بعد سلام پھیرا، اس مسبوق پر سجدہ سہو واجب. چلو بتاؤ کون کرتا ہے سجدہ سہو؟ یہ ہے غلطی، اکثر کی نماز نہیں ہوتی. امام کے بعد اگر سلام پھیرا اور یاد آیا میری رکعت چھوٹی ہے، اور اکثر دیکھنا جن کی رکعت چھوٹی ہے نا، کتنے ایسے ہی کہ سلام پھیر دیتے ہیں بیچارے. اگر سلام چاہے ایک طرف پھیرا چاہے دو طرف پھیرا، سجدہ سہو واجب. سجدہ سہو نہیں کیا، نماز نہیں، پھر سے نماز پڑھو. یہ مسئلہ ہے. دوسری بات، یہ موٹے موٹے مسئلے آپ کو سمجھا رہا ہوں، بہت باریک مسئلے ہیں. سورہ فاتحہ کیسی سورت ہے معلوم؟ اس میں سے اگر ایک بھی حرف چھوڑا، سجدہ سہو واجب. نہیں چھوڑ سکتے اس میں. مالک یوم الدین بھول گئے، سجدہ سہو واجب. دوسری صورت میں اگر چھوٹ گیا کوئی حرج کی بات نہیں. تین آیت ہو گئی، اس کے بعد چھوٹ گیا کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن تین آیت کے برابر نہیں پڑھا، سجدہ سہو. تین آیت علماء فقہاء نے فرمایا ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر، یہ تین آیت ہیں، 30 حروف. لیکن کسی نے ایک ہی آیت پڑھی، وہی 30 حروف والی ہے، ہو گئی نماز. ایک آیت پڑھی لیکن لمبی تھی، نماز ہو گئی. تین آیتیں نہیں پڑھی، چھوٹ گئی ایک آیت، سجدہ سہو ضروری ہے. ہاں، تو یہ سجدہ سہو کی بات آئی، اس لیے موٹے جو 5 مسئلے تھے نا جو ضروری، وہ میں نے آپ کو بیان کر دی سجدہ سہو کی. ہاں، تو سجدہ میں نے سمجھا دیا. قاعدہ اخیری، سیدھے رہو، گود پر نظر ہو، انگلیاں قبلہ کی طرف ہو، بایاں پیر پیچھا ہوا ہو، دایاں پیر اٹھا ہوا ہو، انگلیاں قبلہ کی طرف ہو. یاد رکھنا، التحیات پڑھنا واجب، اور
اور اتنا بیٹھنا فرض. آخری قاعدے میں اتحیات تک بیٹھنا فرض. آپ نے اطمینان سے پڑھا. کوئی امام صاحب جلدی پڑھتے ہیں، آپ درود شریف نہیں پڑھ سکے، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کی نماز ہو گئی. درود شریف پڑھنا اور دعا پڑھنا سنت ہے. اتحیات پوری پڑھنا واجب ضروری، اور وہاں تک بیٹھنا فرض. اس لیے فکر مت کرو. لیکن بعض کیا ہوتا ہے معلوم، سورہ فاتحہ پڑھی اس کے بعد سوچ میں پڑ گئے، کیا پڑھوں. کتنی دیر سوچا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی دیر ہوئی، کتنے سیکنڈ تھے، 4-5 سیکنڈ. اتنی دیر سوچتے رہے، عذر کی بنا پر نہیں، بلا عذر بس ایسے سدے سہو. آج سوچتے مت رہو. یا مثال کے طور پر آدمی سدے میں ہو، رکوع میں ہو، اسی میں سوچ میں پڑ گیا، 3 مرتبہ تسبیح پڑھے اتنی دیر، سدے سہو. آج بہت بھولے ہوتی اس میں. بعضوں کو دیکھا بعض امام صاحب آخری قاعدے بیٹھتے ہیں، اتحیات بھی پڑھ لی، درود شریف بھی پڑھ لی، دعائے قنوت بھی پڑھ لی، اس کے بعد دوسری دعائیں. کیا کر رہے امام صاحب، جلدی سلامی نہیں پڑھتے ہیں کیا؟ ترتیب کے ساتھ اتحیات پڑھتے ہوں گے. اصل میں وہ بیچارے سوچ میں ہیں. 5 مرتبہ ایسا ہوتا ہے. دھیان دو، دھیان رکھو نماز میں. الفاظ میں جو پڑھ رہا ہوں اس پر دھیان کہ میں اللہم صلی علی محمد میں پڑھ رہا ہوں. اس کو بولتے ہیں خشوع. خشوع کے 3 درجے ہیں، یاد رکھنا. خشوع کے 3 درجے. جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں دھیان سے پڑھو کہ میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوں. ہماری تو کیسے بس ایک بٹن آن کر دیا بس شروع اللہ اکبر تو گویا بٹن آن ہو گیا نماز کا. اب خود بخود زبان چلتی رہتی ہے، خود بخود مشین آٹومیٹک چلتی رہتی ہے. اور وہی سنتے ہیں ولا سرینا آتینا قل واللہ ولا سرینا آتینا قل واللہ ولا سرینا، بس یہ چلتی رہتی ہے آٹومیٹک. نہیں چلے گا آٹومیٹک تو بھاؤ نہیں ملے گا. دھیان رکھو الفاظ کا کہ پہلا درجہ ہے. خشوع کا دوسرا درجہ اس کے معنی سوچو. اگر معنی آتے ہو تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ جو رب العالمین ہے، سارے عالم کا پروردگار ہے، اس کے لیے یہ معنی سوچے. یہ دوسرا درجہ. تیسرا درجہ خشوع کا جو اعلیٰ درجہ ہے، یہ سوچے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ آخری درجہ. اگر یہ نہیں ہوتا فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تم نہیں دیکھتے تو اللہ کو دیکھتا ہے. یہ تصور کرو، یہ جس کو مل گیا اللہ مزہ آ جائے گا نماز. اور یہ ملے گا کیسے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ جو میں نے ترتیب بتائی نماز کی، اس طرح نماز پڑھو گے تو ملے گا. سنت طریقے پر ہوگی نماز، آداب کے ساتھ ہوگی نماز، دھیان اور توجہ کے ساتھ ہوگی نماز، تو اصل یہ درجہ ملے گا. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے، ایسے بہت سارے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، لیکن وہ عشاء کے بعد جب نماز پڑھتے ہیں چھت کے اوپر گرمیوں میں، جب اللہ اکبر کہتے تھے پھر جو ہوتے تھے ایسا لگتا تھا کہ ستون کھڑا ہے، کوئی حرکت بھی نہیں، کچھ نہیں. 5 مرتبہ پرندے ان کے سر پہ آتے بیٹھتے کہ ستون ہے، کوئی حرکت نہیں اس کے باوجود. بالکل اس طرح کرتا ہے، ایسا جھکنے کا بھی نہیں. یہ سنت کے خلاف ہے.
ہاں عذر ہو عمر وہ بات الگ ہے، تھکے عمر ہو گئی ہے نہیں رہا جانا، لیکن اصل ہے یہ سنت پر جتنا سطح کی طرف ہم نظر کر سکے اتنی گردن چکاؤ، ایسا نہیں، یہ بالکل سنت کے خلاف ہے۔ اور آنکھیں کھلی رکھو، یہ ہے سنت۔ ایک بزرگ تھے مختصر مکہ میں، انہوں نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے جو 2 رکعت اس طرح نماز پڑھے، کس طرح جو میں نے ترتیب سمجھائی 4 مجلس میں، اس طرح اچھی طرح وضو کرے۔ یاد رکھنا یہ خشوع کب نصیب ہوگا معلوم؟ وہ تو اس کے مقدمات ہیں، یہ تو میں نے ابھی کچھ نہیں سمجھایا، یہ تو صرف نماز سمجھا دی میں نے، مقدمات تو سمجھائے بھی نہیں کہ یہ کب حاصل ہوتا ہے۔ بہت پہلے سے، پہلے تو ہماری زندگی اچھی ہو، کاروبار میں بھی، بازار میں بھی ہماری زبان بھی برابر ہو، آنکھیں بھی برابر ہو، دل کے خیالات بھی، اس کا اثر آئے گا۔ اذان ہو آؤ، استنجے سے اچھی طرح فارغ ہو جاؤ، اچھی طرح وضو کرو۔ اب اچھی طرح وضو وہ سب سنت کے مطابق باتیں نہیں، سنت کے مطابق دعا کے ساتھ، پھر آگے اذان کا جواب دو، پھر مسجد میں بیٹھو، نماز کا انتظار کرو، سنتیں پڑھو، پھر بعد میں نماز کا انتظار، پھر نماز پڑھو، تب حاصل ہوگا۔ یہ مقدمات ہیں، بہت تفصیل ہے، یہ میں نے جلدی جلدی سنا دی۔ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے سوچا کہ لاؤ میں 2 رکعت نماز پڑھ، تو ایسی پڑھی خشوع کے ساتھ، تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے پڑھی تاکہ خیالات نہ آئے۔ ان کو بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ سنت کے خلاف ہے، یہ بھول ہو گئی۔ نماز کے بعد انہوں نے مراقبہ کیا کہ میری نماز کی صورت مثالی کیا بنی، میں دیکھوں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی بہترین خوبصورت حسینہ جمیلہ عورت کی شکل میں حور جیسی تھی۔ انہوں نے اوپر سے نیچے دیکھا، کیا خوبصورت تھی، لیکن اندھی تھی، نابینا تھی، آنکھیں نہیں تھی۔ انہوں نے کہا یہ کس کام کی، اتنی خوبصورت ہے لیکن آنکھیں نہیں اس کی۔ تو پریشان ہو گئے کہ ایسا کیوں ہوا، کیوں مجھ سے ایسی نماز ہوئی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ وہاں تھے، ان کے پاس گئے اور پورا قصہ بیان کیا، اس طرح ہوا۔ حاجی صاحب نے فوراً کہا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیا کھول کے، بند کر کے تاکہ وسوسے نہ۔ تو کہا آپ کو آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی تھی، یہ سنت ہے، چاہے لاکھ وسوسے آوے، لاوے نہیں۔ دیکھو لفظ میرا سمجھنا، دل شاہراہ کی طرح ہے، ہائی وے ہے، موٹر وے، اس میں تو بہت سب خیالات آئیں گے، آوے فکر مت کرو، اس کی طرف توجہ مت دو، بس اپنی گاڑی چلاتی رہو۔ گاڑی چلانے والا کیا کرتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، وہ کہاں گھسا، اللہ تو گھس جائے گا، تو دیکھتے رہا۔ ایسا کبھی دیکھا فوراً بازو والا کیا کہے گا، وہ گاڑی چلانے، وہ کہاں گھسا ہے، اس نے کیا کیا ہے، وہ کس طرف چلاتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، تو سب دیکھے گا تو ہمیں بھی اوپر پہنچا دے گا۔ تو اللہ کے واسطے تو تیرا چلا، تو تیرا دھیان رکھ، تو وہ آتا رہے۔ یاد رکھنا انسان کا دل ہی ایسا ہے، آتے رہیں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ لو یہ تو کوئی حرج کی بات نہیں، آتے رہے، کیوں ہم نے ہماری زندگی ایسی بنائی۔ اگر جو برابر بھی اچھی بناؤ زندگی تو پھر بات میں خیال نہیں آئے گی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ خیال نہ آئے، بس اس لیے میں نے اس طرح نہ مانا۔ ارے ہزار خیال آئے، اس کی فکر مت کرو، سنت کے خلاف ہو گیا، اس لیے صورت بنی۔ تو سنت کے مطابق آنکھیں کھول کے نماز پڑھی، یہ ہے سنت۔ تو یہ 2 رکعت نماز ایسی جس نے پڑھی جنت واجب، جو میں نے آپ کو سمجھائی اس طرح سے۔ اور خاص یاد رکھنا ایک بات، امام صاحب نے سلام پھیرا، اس کے بعد سلام پھیرو، اس کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ، ایسا پڑھو، اللہ اکبر استغفر اللہ 3 مرتبہ۔ کیا وجہ ہے، اعلان بچ گیا، اس لیے میں بہت تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایسا پڑھو، یہ سنت ہے۔ پھر بعد میں مختصر دعا کر لو، امام صاحب تو کرتے ہی
اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام اللهم اعني على ذکر. میں نے شروع میں سمجھائی تھی یہ سب ترتیب سے پہلے، یہی دعا ہے اخیر میں. اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اچھا، نماز کے بعد خبر سننا، جس نماز کے بعد سنت، جیسے مغرب کی نماز کے بعد سنت تھی، اب وظیفے ابھی مت پڑھو، سنت کے بعد سب وظیفے پڑھو. بعض لوگ اتنا لمبا وظیفہ پڑھتے ہیں 10 منٹ ہو جاتی ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انت السلام اللہم انی علیہ، اور مختصر جو وظیفہ ہوتا بس وہ پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر یہ بھی ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھو، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن. یا اللہ مجھ سے غم کو دور فرما دے، حزن کو، غم والحزن، فکر کو، ٹینشن کو سب دور فرما دے. یہ حدیث میں ثابت ہے، طبرانی کی روایت ہے. سر پہ ہاتھ رکھو اور مختصر اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار مختصر پڑھ لیا. اور ایک دعا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اتنا پڑھ لو. یہ ابھی پڑھ کے کھڑے نہیں ہوئے ہوں گے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا. اللہم اجرنی من النار فجر کے بعد، مغرب کے بعد جہنم سے اللہ بچانے گا. تو نماز کے بعد جو سنت ہے وظیفے مت کھینچو، سبحان اللہ، تسبیح مت پڑھو، سب بات میں پڑھو. یہ سنت جلدی کرو. اگر دیر سے پڑھی سنت، سنیت ختم، اب نفل. سنیت کا جو ثواب ہے یہ کیسا ہے معلوم؟ میں آپ کو مثال دوں. عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ جانے سے پہلے جو صدقہ دے گا وہ صدقہ فطر بڑی فضیلت ہے. لیکن عید سے پہلے کسی نے نہیں دیا، بھول گیا، عید کے بعد صدقہ دیا، واجب تو ہے لیکن صدقہ فطر کی فضیلت نہیں ملے گی، عام صدقہ ہو گیا، عام صدقہ. تو اسی طرح جس نے دیر کر دی، 5 لوگ 10 لوگ 15 منٹ لگا دیتے ہیں، سنیت ختم. اور کیا فضیلت ہے، اللہ اکبر. دیکھو ظہر کے بعد سنت ہے، مغرب کے بعد سنت ہے، عشاء کے بعد سنت ہے، بس. فجر کے بعد نہیں ہے، عصر کے بعد نہیں ہے. اب عصر اور مغرب کے بعد بیٹھو، جتنا وظیفہ کھینچنا. فجر کے بعد بیٹھے، اشراق تک بیٹھے رہو، وظیفے کرو، پڑھو، تلاوت کرو، دعا کرو، 2 رکعت اشراق پڑھ کے جاؤ. ہر جمعے کا مفتقہ روزانہ مقبول ثواب میرے کا عادت بناؤ. سنت اور نوافل بہت فائدہ. انشاءاللہ یہ سنت اور نوافل حدیث میں آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ہماری فرض نماز میں جو کمی ہوگی وہ سنت اور نوافل، سنت سے اس کی تلافی ہو جائے گی. سنت میں اگر کوئی کوتاہی رہ گئی، نوافل سے اس کی تلافی کر دی جائے. اگر ہمارے پاس سنتیں نہ ہو یا اللہ تو کیا ہوگا. فرائض تو کمی والی ہے، نقص والی ہے، تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ بڑا خسارہ ہوگا. میرے پاس وقت نہیں ورنہ آپ کو میں سمجھاتا اس بات. اس لیے سنت کو معمولی مت سمجھو. ظہر سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے، مؤکدہ ہے، ضروری، کبھی نہیں چھوڑا اللہ. یہ 4 رکعت ایسا ہے گویا تہجد کے برابر. خاندان اسماعیل علیہ السلام کے 4 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر روزانہ ثواب. جہنم حرام. حدیث میں تو ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھے اور ظہر کے بعد 4 رکعت. ظہر کے بعد 4 رکعت کیسی؟ 2 سنت 2 نفل، 4. ظہر سے پہلے 4. جہنم حرام، حرام اس کے لیے. آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں تہجد کے برابر. اور عصر سے پہلے غیر موقع، اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھواتے رحمہ اللہ امرأ من صلی قبل
العصر اربعا او کما قال علیہ السلام، رحم فرما رہے اس آدمی پر جو اثر سے پہلے چاہتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو پابندی کرتا ہے اثر کی سنت کی وہ مغفور ہے، مغفرت ہو گئی اس کی، جہنم حرام ہے اس کے لیے. عشاء کے بعد 4 رکعت، 2 سنت 2 نفل اور وتر تو ہے واجب. عشاء سے پہلے بھی 4 رکعت، یہ احناف کے نزدیک 4 رکعت ہے. اگر 4 رکعت کا وقت ہو 2 رکعت کی ثابت ہے حدیث میں، فکر مت کرنا. وقت کم ہو 2 پڑھ لو، 2 ہی ثابت ہے. لیکن امام صاحب نے یوں فرمایا کہ رات کی نماز 4 ہے ایک سلاد کے ساتھ، اس لیے 4 ہے ورنہ 2 رکعت نہ ہو وقت. تو عشاء کے بعد جو 4 رکعت پڑھتا ہے، 2 سنت 2 نفل اور پھر بعد میں وتر. حدیث میں آتا ہے یہ جو 4 رکعت نماز پڑھتا ہے شب قدر میں عبادت کے برابر ہے. تو سنتوں کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے. مغرب کے بعد 2 رکعت سنت، پھر بعد میں 4 رکعت. میں نے سمجھایا 50 سال 12 سال کی عبادت کا ثواب، 50 سال کے گناہ معاف. بیت المقدس میں شب قدر ملے اور آدھی رات تک تو عبادت کا اتنا ثواب، اور اس کے درجہ اعلیٰ علیین میں بڑھا دیا جائے اتنا ثواب. اور اس سے خوشو نصیب ہوگا، اس کا اثر پڑے گا نماز میں. جمعہ کو سنت مؤکدہ ہے، جمعہ سے پہلے بھی جمعہ کے بعد بھی 4 رکعت اور اس کے بعد 2 رکعت غیر مؤکدہ لیکن پڑھنے کی 6 رکعت اور 2 نفل پڑھو. تو ہر نماز کے بعد جہاں نماز سنت ہے اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو گے بہت ثواب ہے. اس طرح نماز پڑھو گے تو فرض میں اثر پڑے گا اس کا، تو خوش نصیب ہوگا، تو حسن عمل ہوگا. اطمینان سے استنجا کرو، اطمینان سے وضو کرو، بغیر ہاتھ کیے دعا کرو، پانی کم استعمال کرو، آنے کے بعد اذان کا جواب بھی دو، دعا کرو، دعا قبول ہو. اور یاد رکھنا تہجد کی کیا فضیلت، اشراق کی چاش کی فضیلت، تہجد کی فضیلت تو معلوم ہے. دیکھو صبح صادق ہو جائے، مگر سننا اس میں بہت بھول کرتے ہیں لوگ. صبح صادق ہو جائے اس کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، تحیت مسجد بھی نہیں ہے، کوئی نفل بھی نہیں ہے. ہاں قضاء نہیں پڑھ سکتے، لیکن صرف 2 رکعت سنت. ان 2 رکعت سنت کے بارے میں آتا ہے دنیا مما فضا سے بہتر ہے. یہ کسی حال میں نہیں چھوڑی اللہ کے رسول، نہ بیماری میں، نہیں سفر میں، نہیں جہاد میں، میدان میں گھوڑے رون ڈالے پھر بھی یہ سنت مت چھوڑو. اتنی تاکید ہے فجر کی 2 رکعت دنیا مما فضا سے بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 رکعت پڑھتے تھے. تو صبح صادق ہو جائے، یاد رکھو کبھی صبح صادق، اس کے بعد صرف 2 رکعت. اس سے پہلے اگر آپ نے جو کوئی نفل پڑھ لی تو وہ سنت کے قائم مقام ہے. اب سنت نہیں پڑھ سکتی، گئے گا. اس لیے دھیان رکھو اس کا. بچ گیا، چلو خیر جو بھی ہو، ہماری نماز کی ترتیب الحمدللہ پوری ہو گئی. 4 مجلس ہوئی اللہ کے فضل سے. اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی، سب سے پہلے مجھے اس کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق ہے. آپ حضرات کو بھی سب پوری امت کو اللہ تعالیٰ اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق دے تو کچھ نماز سمجھی جائے گی، تو اس نماز کا اثر ہوگا، اس نماز کا ثواب ملے گا. یہ نماز انشاءاللہ قرب کا سبب ہے. یہ نماز معراج المومن ہے، اللہ تک پہنچا دیتی ہے. ایک سجدہ رحمان کے قدموں میں رحمان تک پہنچا دیتا ہے. یہ نماز جنت کی کنجی ہے. یہ نماز کفر اور اسلام کے بیچ میں فرق کرنے والا ہے. یہ نماز صحیح معنوں میں ہمیں مومن بناتی ہے. یہ نماز ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے. یہ نماز اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کا وارث ہے یہ نماز. یہی وہ نماز ہے جو فلاح کا ذمہ دار. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. کون مفلح؟ ساری جو صفات مومن کی بیان کی وہی فلاح نماز پڑھے، خشوع والی نماز جو حسن عمل جسم ہے. اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے. تو ایاک نعبد کی تفسیر آج میں پوری کر لی، ایاک نستعین باقی رہے. الحمدللہ اللہ کا میں احسان مانتا ہوں، وہ ہم کو گھمنڈ بھی نہیں تھا کہ
پورا سال صرف ایاک نعبد میں سمجھاؤں گا. الحمدللہ اس نے اختتام ہوا نماز پر. بعض ساتھیوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں, 2-3 ساتھیوں نے مجھے کہا تھا مولانا نماز سمجھا کرو. مجھے بھی بہت فائدہ ہوا اور ابھی بھی بہت باتیں, لیکن ضروری باتیں ہو گئی. اللہ قبول فرمائے, اللہ راضی ہو جائے. کوئی ایک ایسی بھی نماز ہماری زندگی میں ادا کرا لے اللہ, جس سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے, کامیاب ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے, جنت کا سبب بن جائے, ہمارا دنیا آخرت کا بیڑا پار ہو جائے, کامیاب ہو جائے. اسے اللہ توفیق دے. اور جو نماز آج تک پڑھی اللہ